میزبان وقار چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی کے اندر موجود ہیں اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے جناب حاجی محمد ریاض خان صاحب، جو کہ سینئر مسلم لیگی رہنما ہیں اور کونسلر ہیں میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے۔ آج یہاں پہ خیبان سر سید کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے ایک پارک کا افتتاح کیا گیا۔ یہ فیملی پارک ہے اور یہاں پہ ضیاء اللہ شاہ صاحب اور حنیف عباسی صاحب بھی تشریف لائے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا جلسہ کیا گیا اور بہت سے اعلانات بھی کیے گئے۔ ان سے بات کریں گے پارک کے حوالے سے اور دیگر جتنی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حاج صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا حاج صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے پارک کا افتتاح کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کو پارک نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے بہت ساری محنت کی ہے۔ اس نے محنت کی ہے حنیف عباسی صاحب ہمارے ایم این اے اور ضیاء اللہ شاہ صاحب ہمارے ایم پی صاحب نے، کیونکہ یہاں پہ 60-70 سال سے لوگوں کا قبضہ تھا، اس کو واگزار کرانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس پہ بڑی دن رات محنت کر کے یہاں سے قبضہ لیا گیا واپس پارک کا، اور پراپر جو پارک جگہ ہونی تھی اس طرح پارک اس کو حنیف عباسی صاحب نے اور ضیاء اللہ شاہ صاحب نے محنت کر کے آج آپ قومی نیشنل ہیرو ہے ہمارے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جی، ان کے نام پہ رکھا۔ حالانکہ پارک کا نام حنیف عباسی پارک بھی رکھا جا سکتا تھا، ضیاء اللہ شاہ پارک بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اپنے نیشنل جو ہیرو ہوتے ہیں قومیں ان کو یاد رکھتی ہیں، اور یہ بہت اچھا انہوں نے حنیف عباسی صاحب نے اسٹیپ لیا کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا رکھ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پارک رکھ کے انہوں نے ایک مثال قائم کی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا مجھے بتائیے گا حاج صاحب کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ پارک جو ہے نا فیملیز کی بنا دیا گیا، پہلے بہت سے پارک ہیں، یہاں پہ کھیل کا میدان ہونا چاہیے تھا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں خیبان سر سید کے گرد و نواح آپ دیکھیں ذرا، فوجی کالونی، بنگش کالونی، خیبان سر سید کے 5 سیکٹر ہیں اور اس کے اندر بے شمار اولڈ آبادیز ہیں۔ یہاں کے بہت سارے رہائشی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس ٹائم پہ اگر آپ اس کو موازنہ کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں دھوپ جاتی نہیں، چھوٹے گھر ہیں، پارکوں میں فیملی آتی ہیں، تھوڑا سا ان کو تھوڑا سے ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو یہ فیملی پارک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پوری فیملی آئیں یہاں پہ، یہ تھوڑی ہے کہ فیملیوں کے لیے نہیں ہے، فیملیوں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں کے لوگوں کو تحفہ دیا گیا ہے، حنیف عباسی صاحب نے دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ آپ جہاں تک اس کے علاوہ ہمارے پاس قائد اعظم پارک بھی ہے عوام مارکیٹ کے ساتھ، اس کے علاوہ آشا پارک بھی ہے، مسلم پارک بھی ہے، یہ سارا حنیف عباسی صاحب جو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ میلاد پارک بھی ہے، میلاد پارک بھی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت سارا اللہ کے فضل سے۔ اچھا، اس کے علاوہ پنڈی کے اندر کہاں کہاں پہ ترقیاتی کام جاری ہیں جو ضیاء اللہ شاہ صاحب اور حنیف عباسی صاحب کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں نا، ہمارے پنڈی شہر کے اندر اتنے کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کام، آپ دیکھیں اب اس جو ہمارے خیبان سر سید کی مثال لے لیں، راولپنڈی شہر کے اندر دیکھ لیں، سوئی گیس کا ایک بہت بڑا میجر مسئلہ تھا، سردیوں میں گیس ہی نہیں ہوتی تھی اور یہاں پہ کھانا پکانے کے لیے ہماری مائیں بہنیں ہماری فیملی پریشان رہتی تھی۔ تو سوئی گیس کا اللہ کے فضل سے حنیف عباسی صاحب نے یہ اسٹیپ لیا اور شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں ان سے یہ اپروو کرایا، 60 ارب روپیہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں، میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں یہ ترقیاتی فنڈ لیے گئے۔ اس کے لیے آپ ڈیولپمنٹ ساری ہو رہی ہے، گلیاں سڑکیں بن رہی ہیں، آپ سیوریج کا نظام بہتر ہو رہا ہے، اور جتنے پرانی پانی کی لائنیں ہیں اولڈ پانی کی، کیونکہ 75 میں یہ اسکیم بنی ہے خیبان سر سید کی، تو یہ سارے بسیدہ لائنیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ حنیف عباسی صاحب نے آج بھی آپ کے سامنے اپنی اسپیچ میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ فنڈ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے خیبان کی سیٹلائٹ ٹاؤن کو اور اس جہاں گرد و نواح پہ جہاں پانی کا پرابلم ہے، گیس کا پرابلم ہے، سڑکیں گلیوں کا پرابلم ہے، ترقیاتی کام کا وہ بھرپور کر رہے ہیں۔ اور پارکوں کا انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی یہ وعدہ کیا تھا حنیف عباسی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، میں منتخب ہو گیا تو میں جیسا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کو جو ہے نا بہترین بنایا ہے اور اس کو خیبان سر سید کو بھی سیٹلائٹ ٹاؤن کے مقابلے میں لے کے جائیں گے، تو وہ اللہ کے وجہ سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت جو ہے نا وہ کن کاموں کی طرف متوجہ ہیں، جو جیسا کہ غریب لوگوں کو چھت مہیا کرنا، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ دیگر کون سے ایسے کام ہیں جو عوامی جو ہے نا وہ سہولیات کے لیے ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، میاں محمد نواز، دیکھیں یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ کل تک لوگ کہتے تھے کہ مریم نواز نے کیا کرنا ہے، خاتون، یہ پاکستان کی پہلی مثال ہے کہ پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز ہے، پہلی بات۔
اور دوسرا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کام خیالی تھی کہ یہ کامیاب نہیں ہونے لگی، لیکن اللہ کی وجہ سے دن رات کام کر رہی ہیں. اور انہوں نے اس وقت پنجاب کی جتنی عوام ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو میں ایک شہر یا ایک ضلع کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، پورے پنجاب کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. غریبوں کے لیے بے شمار پیکیج لے کے آئی ہیں، نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے، ہنر مندی کے لیے 20 پروگرام ہیں اس وقت. گرافک ڈیزائننگ سے لے کے سافٹ ویئر انجینئرنگ سے لے کے آپ کا کمپیوٹر سے لے کے 20 پروگرام ہیں جو نوجوانوں کے لیے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے. اور ان کو 20 پروگرام بغیر کسی معاوضے کے، یعنی مفت جو ہے ان کو 2 مہینے کا کورس ہے، اور اس کے بعد پھر آگے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ان کو فائدہ ہوگا. قرضے بھی دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو. دیکھیں قرضوں کے لیے بھی وہ بھی اسکیم، میں نے آپ سے عرض کی نا، بہت ساری اسکیمیں لے کے آ رہی ہیں. ابھی جو جن کی چھتیں نہیں ہیں، جو کرائے پہ لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ، اب ان کے اپنے ذاتی مکان نہیں ہے، اس کے لیے کرائٹیریا بنایا ہے نا. کرائٹیریا یہ ہے کہ اب نادرا کے ساتھ سارا سسٹم اٹیچ کر دیا ہے کہ ایک بندہ شناختی کارڈ لے کے آتا ہے تو اس کے نام پہ پراپرٹی ہوگی، وہ واضح ہو جائے گا کہ ہاں جی ان کے پاس تو آلریڈی پراپرٹی ہے. تو ان کو مکان نہیں ملے گا، ان کو مکان انہیں ملے گا جو مستحق ہوں گے، یعنی جو کرایہ دار ہوں گے، جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے گھر بن رہے ہیں. اور آسان مطلب ہے کہ جو شرائط ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گھر ملیں گے. یہ باتیں نہیں ہوں گی، یہ وہ نہیں ہوگا کروڑوں گھر، 50 لاکھ گھر، 2 کروڑ نوکریاں، اس طرح کا چکر نہیں ہوگا. یہ اللہ کے فضل سے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ حنیف عباس صاحب نے یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ جو گیس ہوگی اس کی لائنیں جو ہے نا وہ ڈلوائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بجلی ہے اس کی قیمتوں کے اندر کمی ہوگی، تقریباً جو ہے نا 10 کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 10% جو ہے نا وہ 10 روپے کم ہو جائے گی فی یونٹ جو ہے نا بجلی. اور جو میٹرو بسیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں بجلی کی 20 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور کتنے پرابلم ہوتی تھی. اللہ کے فضل سے یہ بھی میاں نواز شریف کا ایک کارنامہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا. اب اس کے علاوہ آپ آ جائیں سوئی گیس کے اوپر. سوئی گیس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1975 کی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، وہ سیدھا لائنیں ہیں، اس لیے کہ گیس کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو انہوں نے نئی لائنیں ڈالنے کا فیصلہ کیا. اور 60 ارب روپیہ جو ہے میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے حنیف عباس صاحب لے کے آئے پنڈی کی ترقی کے لیے. تو اللہ کے فضل سے اس وقت گلیاں، سڑکیں، سیوریج کا نظام جو بسیدہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ چینج کرنا ہے سارا. اس کے علاوہ آپ سوئی گیس کے جتنی پرانی بسیدہ لائنیں وہ ختم کر رہے ہیں اور اس کی جگہ نئی لائنیں ڈال رہے ہیں. تقریباً 80% کام ہو چکا ہے، 20% رہ گیا ہے، وہ گیس کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ مثال ہو جائے گا. رہا پانی کے آپ کو پتہ ہے نا، ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے اور زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے پانی. اس کے لیے جو ہے خانپور ڈیم کا پانی بھی آ رہا ہے اور جتنا جہاں پانی کے مسائل ہیں، یعنی کہ بسیدہ لائنیں، ٹوٹی ہوئی لائنیں، اس کے لیے نئی لائنیں اور خانپور کا پانی جو ہے ڈائریکٹ پورے راولپنڈی شہر کو انشاءاللہ مہیا کیا جائے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے حالیہ دنوں جو ہے نا دورے کیے ہیں باہر ممالک کے، کیا کہیں گے شہباز شریف صاحب کتنے جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، آپ کو شاید میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 سے لے کے 23 تک ہمارے ساتھ سعودی عرب بھی بھاگ گیا تھا، چائنا بھی بھاگ گیا تھا اور کئی ملکوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کی سربراہی، میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں آج وہ کامیاب دورے کر رہے ہیں اور کامیاب دورے کر کے جتنے ممالک جو سے ہم سے دور ہو گئے تھے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج اللہ کے فضل سے وہ سارے واپس آ رہے ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جتنا انویسٹر ہے، بڑے سے بڑا انویسٹر جو ہے پاکستان کے اندر اربوں روپے کا جو ہے نا وہ انویسٹر آئے گا اور پاکستان کا وہ جو ترقی کا پہیہ ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ تیز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں مہنگائی کا، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے. مہنگائی کی صورتحال جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چینی جو ہے اب 150 روپے کلو ہو گئی، آٹا جو ہے نا 15 کلو کا تھیلا 2500 روپے سے 1200-1300 روپے پہ آ گیا. آپ اس پہ تو بات نہیں کرتے، آپ ڈالر کی بات نہیں کرتے کہ ڈالر 300 روپے سے 250 روپے پہ آ گیا. پیٹرول کی بات نہیں کرتے، پیٹرول 250 روپے آ گیا، 300 سے بھی آگے چلا گیا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آتی ہیں، بگاڑ ہے. یہ سابقہ گورنمنٹ جو تھی 18 سے لے کے 23 تک جو بھی لوگ آئے تھے، منتخب ہوئے تھے یا جس طرح لائے گئے تھے،
انہوں نے اگر صحیح بھرپور اپنا کردار ادا کرتے تو آج اللہ کے فضل سے بہترین معاملات چلتے. لیکن ہمارے ملک کے سارے حالات اس لیے خراب ہوئے کہ اناڑیوں کے ہاتھ وہ بھاگ دوڑ چلی گی ملک کی، جس سے یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ بگاڑ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں، میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں یہ بگاڑ ختم ہوگا. 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بنے، اب انشاءاللہ 4تھی دفعہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. اور اللہ نے ہمیں شہباز شریف کی شکل میں نواز شریف کی چھوٹے بھائی ہمیں وزیر اعظم پاکستان ملے، اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ ہمیں ملی ہیں، جو ہمہ وقت کام کر رہی ہیں، دن رات کام. ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے حاجی محمد ریاض صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب بھی آئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے تو انہوں نے غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. اور جتنی مہنگائی ہو گئی تھی پیچھے پی ٹی آئی کے دور کے اندر، اب وہ چیزیں تمام دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، و دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت نیچے آئی ہیں. ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ ہم نے کنٹرول کیا ہے، پیٹرول جو ہے نا وہ نیچے آیا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آج جو پارک کا افتتاح کیا گیا ہے یہ فیملیز کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.